سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ پردے کا حکم بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ نے اہل ایمان کو الگ حکم دیا کہ وہ بھی اپنے نظروں کی حفاظت کریں، اور خواتین کو بالخصوص خاص طور پہ آگے ایک لمبی آیت ہے، ایک رکوع کے تقریباً برابر ہے یا نصف رکوع کے، اس میں پوری طرح وضاحت کے ساتھ تفسیر کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان سے کہہ دیجئے قل للمؤمنات، مومن ایماندار خواتین سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وہی تفسیر ہے، وہ بھی اپنے نگاہوں کو حرام سے روکے رکھے۔ جمہور علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہ بھی اپنے نگاہ کو روکے، وہ بھی اپنے نگاہ کو روکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کو دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کو دیکھ سکتا ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتنے کا خطرہ نہیں ہے تو عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، یعنی چہرے کو۔ لیکن آج کل مرد کیا ہے، آپ داڑیاں کاٹتے ہیں نا عام طور پہ لوگ، لڑکے، آدمی 30 35 40 سال کا بندہ ہے، آج کل تو میک اپ بھی کرتے ہیں لوگ، تو داڑھی کاٹ کے جو ہے نا میک اپ کر کے لڑکا سا لگتا ہے۔ تو چونکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر وہ جنسی اور جسمانی طور پہ اور عقل کی روح سے صحت مند ہے، ایک تو پاگل ہوتا ہے نا، پاگل بولا کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ مستثنیٰ ہے، لیکن سلیم العقل آدمی ہے، سلیم الجسم آدمی ہے، توانا بندہ ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی عورت کو دیکھے اور عورت میں کشش موجود ہو، بہت بوڑھی نہ ہو، بچی نہ ہو، اور اس میں کشش موجود ہو اور اس کی جنسی خواہشات میں ہیجان پیدا نہ ہو، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد ہی نہیں ہے، وہ یا تو عقلی اعتبار سے مفلوج ہے یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، وہ پورا مرد نہیں ہے۔ یہ پورے مرد کے بارے میں تو جمہور کا قول یہ ہے کہ عورت بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی، اجنبی مرد کو، اور عورت بھی مرد بھی نہیں دیکھ سکتا ہے اجنبی عورت کو۔ یہ قرآن کا صاف حکم ہے اور لفظ بلفظ سری بسری اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیا کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو، اپنی زیبائش کو، اپنی آرائش کو ظاہر نہ ہونے دے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جتنا ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے، جس کا چھپانا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، آیت بھی لمبی ہے، اس بارے میں مفسرین کے موٹے موٹے اقوال دو میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سے مفسرین کا قول یہ ہے کہ زینت سے مراد وہ کپڑے ہیں جو عورت آرائش کے لیے، زینت کے لیے، بناؤ سنگار کے لیے استعمال کرتی ہیں، وہ کپڑے بھی کسی کو نہ دکھائے، یعنی اجنبی مردوں کو، کیونکہ آگے جو محارم ہے ان کا استثناء آ رہا ہے۔ یہ کپڑے وہ نہیں دکھا سکتی ہے جو جسم پہ ہوتے ہیں، الا ما ظہر منہا، مگر وہ کپڑے جو لا محالہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور عورت کو چھپانا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ کون سے کپڑے ہیں جو ظاہر ہونا ضروری ہے؟ عورت برقع اوڑھتی ہے، برقع پینچوں سے ذرا اوپر تک ہے، نیچے تک نہیں پہنچ رہا، پینچے نظر آ رہے ہیں، وہ زینت کے کپڑے ہیں۔ شلوار زینت کا لباس ہے، قمیص زینت کا لباس ہے، اوپر سے وہ پرانی سی چادر اوڑھ لیا کرتی تھی، تو وہ پرانی چادر کسی جوان خاتون پہ بھی کوئی پرانا برقع ہے نا، عام طور پہ پہلے عورتیں ٹوپی والا برقع استعمال کرتی تھی، کوئی سفید کپڑا ہوتا میلا سا، تو اس میں جوان عورت ایسی لگتی جیسے کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے، کسی مرد کے لیے اس میں کوئی کشش نہ ہوتی۔ لیکن جو پینچے نظر آتے ہیں،
خواتین کے لباس میں بھی ایک کشش ہے، وہ البتہ مستثنیٰ ہے، یہ برقع مستثنیٰ ہے، کیونکہ برقعے کے اوپر اور کیا ڈالے پھر تو اس طرح ناممکن ہو جائے گا عورت کا گھر سے باہر نکلنا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے مراد اس سے زینت کے کپڑے، وہ زینت کے کپڑے بھی کوئی مرد نہ دیکھنے پائے، الا ما ظہر منہا، مگر جو کپڑے ظاہر ہونا وہ لا محالہ ہے، ناگزیر ہے، برقع ہے۔ آج کل کے فیشنی برقع مراد نہیں ہے، اس میں تو جاذبیت ہوتی ہے، اس میں تو کشش ہوتی ہے، یہ کوئی لباس نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی زینت ہے، اس کا ظاہر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔